بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صدق اللہ العظیم۔ آج میں بڑے ہی اہم موضوع پر بڑی اہم گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میری یہ سوچ ہے اور یہ فکر ہے کہ آج علم اور تحقیق کے جو راستے ہر انسان کے لیے آسان ہوئے ہیں، اور ہر انسان جو لکھنے پڑھنے کا شوق رکھتا ہو، ذوق رکھتا ہو اور وہ حق کا متلاشی ہو، وہ بڑی آسانی سے حق کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ اب ہر انسان کے ہاتھ میں ایک موبائل کی صورت میں ایک لائبریری ہے۔ وہ جس مسئلے پر چاہے جہاں بیٹھا ہو، جس جگہ پر بھی ہو، وہ بڑی سہولت کے ساتھ ہر موضوع پر، ہر مسئلے پر، ہر پہلو پر پڑھ سکتا ہے اور تحقیق کر سکتا ہے۔ تحقیق اور تدقیق اور جستجو کے اس زمانے میں اگر کوئی سچے دل سے حق کو تلاش کرے تو بڑی جلدی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ آج سے پہلے تو کسی بھی موضوع اور مسئلے پر تحقیق کرنے کے لیے چل کے جانا پڑتا تھا، لائبریریاں کھنگالنی پڑتی تھیں، اور پھر اس کے بعد کوئی کسی حقیقت تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو مسلکی فضا ہے، اس مسلکی فضا میں تحقیق کے لیے کوئی ایک مسلک کا شخص دوسرے مسلک کی لائبریری میں جا کے بیٹھنا، وہاں مطالعہ کرنا، اس کے لیے ایک مشکل کام ہوتا تھا۔ مگر آج آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی موضوع پر آپ دیکھنا چاہتے ہوں، تو آپ کو کسی عالم، مفتی، فقیہ، محقق، ریسرچ سکالر، ڈاکٹر کی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کے ہر مسئلے پر، ہر مسلک کے پوائنٹ آف ویو کو پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں ہمارے لیے نیٹ کے اس دور میں بڑی سہولتیں پیدا ہوئیں، وہاں کچھ مشکلات بھی ہمارے لیے پیدا ہوئے، اور مشکلات میں سے ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کو ان لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا جن کے پاس نہ علم ہے، نہ تحقیق ہے، نہ روشنی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اللہ کے دین کے ساتھ اخلاص ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ باتیں جو تحقیق کے بالکل برعکس ہیں، حقیقت کے بالکل برخلاف ہیں، جب انہیں یوٹیوب میں، فیس بکس پر، فیس پیجز پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ گروپوں میں جب اسے شیئر کیا جاتا ہے تو اس سے عام آدمی کا ذہن بڑا پراگندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی مشکل ہے۔ مگر اس مشکل میں میں آپ کو ایک راستہ دکھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ حق کو پانے کے لیے صرف سچے دل سے آپ تحقیق کریں۔ آپ کو اسی سوشل میڈیا میں سچی اور حق کی بات آپ کو مل جائے گی۔ آج اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ امت مسلمہ کا وہ ہے باہمی اختلافات۔ حالانکہ اختلاف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف، علماء کا اختلاف، یہ رحمت ہے، مگر وہ اختلاف وہ ہوتا ہے کہ جو علم کے ساتھ ہو، تحقیق کے ساتھ ہو۔ اور اگر کوئی جاہل آدمی اختلاف کرتا ہے تو اس کے اختلاف کو ہم اختلاف نہیں کہتے، اسے جھگڑا کہتے ہیں، اور جھگڑا کسی بھی معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب آئیے، ہم مسلمانوں میں دو بڑے مسلک ہیں، ایک مسلک شیعہ اور ایک مسلک سنی۔ دو سکول آف تھاٹ ہیں، ایک سنی اور دوسرا شیعہ۔ اور بڑی بدقسمتی سے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں
مسالک کے جاہل ذاکر اور بے علم مولوی، ان کے درمیان اگر کوئی بحث چلتی ہے تو وہ خلفائے ثلاثہ کی بحث چلتی ہے۔ بڑی بدقسمتی سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو شیعہ علماء اور صاحب علم لوگ ہیں وہ یقیناً اس حوالے سے بڑی احتیاط کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور جو جاہل ہیں ان میں ذاکر ہیں جن کے پیش نظر صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلنا اور پیسہ بٹورنا، اسی طرح سنیوں میں جو بے علم واعظ ہیں اور خطیب ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف دنیا اور دنیا کا مفاد ہے، وہ ان مسائل پر جب گفتگو کرتی ہیں تو ایک نفرت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ نفرت ہمارے آپس میں تو جو پیدا ہونی ہے سو ہونی ہے، لیکن ہماری مباحثے سے اور گفتگو سے وہ نفرت مقدس شخصیات کے بارے میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں ایک بات آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خواہ وہ سنی ہوں خواہ وہ شیعہ ہوں، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جو سابقون الاولون ہیں مہاجرین میں اور انصار میں، وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر جنت کی سندیں اور ٹکٹیں عطا فرمائیں۔ اب میں جس پہلو پر آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور میں بڑی کوشش کروں گا کہ میں انتہائی مہذب شائستہ الفاظ میں آپ سے گفتگو کروں، کیونکہ ہم مذہبی اور مسلکی جو مباحثے ہیں اس میں بد تہذیبی کو میں نکالنا چاہتا ہوں۔ مذہبی اور مسلکی گفتگو میں جو ایک دوسرے کی دل شکنی ہے، میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے میں بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو حقیقت بھی سمجھ آ جائے، اور اس حقیقت کو سمجھنے میں اور آپ کو سمجھانے میں میرے کسی لفظ سے کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ اب رب العالمین نے فرمایا کہ جو السابقون الاولون ہیں، جو سبقت لے کے جانے والے ہیں اور پہلے لوگ ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہیں، اور وہ بڑی کامیاب راستے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ آئیے میں پہلی گفتگو کرتا ہوں اہل سنت کی ایک بڑی معتبر تفسیر ہے، تفسیر طبری۔ تفسیر طبری میں امام شعبی کے حوالے سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا الذین ہاجروا قومہم وعشیرتہم وفارقوا منازلہم واوطانہم، کہ السابقون الاولون من المہاجرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اپنی قوم کو چھوڑا، اپنے قبیلے کو چھوڑا اور اپنے گھروں سے دور ہو گئے، اپنے وطنوں سے جدا ہو گئے۔ یہ لوگ ہیں السابقون الاولون، کہ جن کے لیے اللہ نے جنت کے وعدے کیے ہیں۔ اب جنہوں نے ہجرت کی سب سے پہلے، وہ ہجرت حبشہ بھی ہے اور پھر ہجرت مدینہ بھی ہے۔ ہجرت حبشہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لے کے گئے تھے، ہجرت مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے کے گئے تھے، ہجرت فرمائی آپ نے مدینہ کی طرف۔ اور اس ہجرت کی رات کون تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ان کا نام نامی اسم گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور قرآن تو ان سب کو السابقون الاولون میں شمار کر رہا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہجرت کی، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، اور ان سب کے لیے
اللہ ہجرت، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کر رہا ہے، اللہ ان سب کے لیے اپنی رضا کا وعدہ اور اظہار فرما رہا ہے کہ یہ بندے مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اگر ہجرت کی عظمت اور فضیلت کو اپنے کمال پر دیکھنا چاہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں آپ کو نظر آئے گی، اس لیے کہ انہوں نے ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں۔ میرا ہرگز یہ نہیں مطلب کہ ہجرت کی فضیلت اور عظمت کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ صحابی جس نے ہجرت کی اور مدینہ گیا، اس سے اللہ وعدہ کر رہا ہے جنت کا۔ میں اور آپ ہرگز یہ حق نہیں رکھتے کہ ایسی شخصیات کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کریں یا غلط گفتگو کریں یا منفی رائے دیں کہ جب اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں، انہیں تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری، سعید بن مسیب، محمد بن سیرین، حضرت قتادہ، تفسیر ابن کثیر میں آپ فرماتے ہیں کہ من ادرک بیت الرضوان، کہ السابقون الاولون من المہاجرین میں اور والانصار میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جنہوں نے بیت رضوان کی، بیت رضوان کی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت رضوان کرنے والوں میں بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ صاحب ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہم الذین صلوا الی قبلتین مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ تو جتنے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی وہ سارے جنتی ہیں، مگر ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اب آئیے، السابقون الاولون، اس کے حوالے سے میں آخری بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اسلام میں پہلے سبقت لے جانے والے کون ہیں اسلام میں، اس کے بارے میں تفسیر قرطبی میں صاحب تفسیر قرطبی نے لکھا، اول من اسلم من الرجال ابو بکر، کہ مردوں میں سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا، شہادت کا کلمہ پڑھنے والا، اسلام کا اظہار کرنے والا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، مردوں میں۔ ومن النساء خدیجہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار کرنے والے سیدہ خدیجہ ہیں۔ ومن الصبیان علی، اور بچوں میں، نابالغ بچوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، کیونکہ کلمہ شہادت یہ ایمان کا اظہار ہوتا ہے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں۔ ومن الموالی زید بن حارثہ، اور موالی میں زید بن حارثہ۔ ومن العبید بلال، اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کرنے والے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ان کو مینشن کر دیا کہ یہ السابقون الاولون من المہاجرین میں سے ہیں، کہ جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اسلام میں سبقت کی۔ مردوں میں السابقون الاولون میں حضرت ابو بکر ہیں، عورتوں میں سیدہ خدیجہ ہیں، بچوں میں مولا علی ہیں، موالی میں زید بن حارثہ ہیں، اور غلاموں میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدہ خدیجہ کو ہجرت سے پہلے آپ وصال فرما چکی تھیں، مگر یہ حقیقت ذہن میں رکھیے کہ اگر وہ حیات ہوتیں تو وہ اس فضیلت میں بھی کبھی پیچھے نہ رہتی۔ لہذا ہجرت سے پہلے جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں ہجرت کا اجر اور ثواب ضرور قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اگر کسی بھی مسلک کی طرف سے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کم و بیش کہا جائے گا اور ان کی عظمت و شان کو ترازو میں رکھ کے تولنے کی کوشش کی جائے گی، ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہے جائیں گے، مستشرقین اور دنیا کفر تو ضرور سوال اٹھائے گی، مگر ایک مسلمان بھی پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے کہ یہ کیا اسلام ہے ان لوگوں کا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کم و بیش کہتے ہیں۔ آپ کو کیا خبر کہ سیدنا صدیق اکبر کی کیا فضیلت اور کیا شان ہے؟ خبر اس لیے نہیں آپ کو ہوئی کہ آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں، اور آپ صرف انہی محفلوں میں بیٹھے ہیں جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت بتائی نہیں جاتی۔ اور اگر آپ غیر جانبدار ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں، سنیں اور سوچیں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ جس پر امت کی اکثریت یقین رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جانثار صحابی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا مال مکی زندگی میں غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں صرف کر دیا، دکھی لوگوں کی خدمت میں صرف کر دیا۔ اگر آپ غیر جانبدار ہو کے دیکھیں تو آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق پر اتنا اعتماد تھا کہ جب لوگ حضور کی تلاش میں تھے اور آپ کی زندہ یا نعوذ باللہ مردہ حالت میں گرفتاری پر بڑے بڑے انعام رکھے ہوئے تھے کہ انہیں مکہ سے ہجرت نہیں کرنے دی جائے گی، مدینہ نہیں پہنچنے دیا جائے گا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اعتماد کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، اور انہیں اپنا رفیق سفر بنایا، انہیں مکہ سے اپنے ساتھ لے کر نکلے، غار حرا میں، غار ثور میں قیام فرمایا جو صدیق اکبر کے ساتھ، پھر غار ثور سے جو سفر مدینہ کا کیا وہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ تھا۔ جس شخصیت پر اللہ کے رسول کو اتنا اعتماد ہو، ان کے ایمان پر، ان کے ایثار پر، ان کے اسلام پر، ان کی خدمات پر، یارو ذرا سوچتے ہوئے ان کے بارے میں ذرا بھی سوچ لیا کرو، ان کے بارے میں کم و بیش کہتے ہوئے۔ اب آئیے میں اپنے شیعہ بھائیوں کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے جاہل ذاکروں کے اور واعظوں کے حصار سے باہر نکلیے۔ کسی بھی ذاکر نے اور کسی بھی خطیب نے، کسی بھی واعظ نے آپ کو قبر میں نجات کا سبب نہیں بننا، آپ کی نجات کا سبب نہیں بنے گا۔ کوئی ذاکر، کوئی واعظ، کوئی خطیب قیامت میں آپ کی شفاعت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ کوئی ذاکر اور کوئی خطیب اور کوئی واعظ آپ کو جنت میں داخلے کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ آپ خود ایمان والے ہیں، آپ خود عقل اور فکر والے ہیں، آپ ذرا سوچئے جو باتیں میں نے آپ کو کی ہیں، ذرا تو سوچئے اس کے حوالے سے کہ قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو اول پہلے سبقت لے جانے والے لوگ ہیں، رب ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ رب سے راضی اور ان کے لیے جنتیں ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو، اپنے دل سے کدورت وہ نکال دیں کہ جو آپ کے دلوں میں ڈالی گئی ہے ان شخصیات کے بارے میں۔ اب میں ایک آخری حوالہ دینا چاہتا ہوں اپنے شیعہ بھائیوں کے لیے، اور وہ بھی میں ان کی کتاب سے حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ میرے سامنے اگر کسی کتاب کا بھی حوالہ نہ ہو تو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سچے، مخلص، پکے مومن تھے، مسلمان تھے، حضور کے وفادار تھے، حضور کے صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں اتنا اعتماد تھا کہ اتنی مشکل گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رفیق سفر اگر بنایا تو حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا۔ آئیے
جب ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے غار میں، تو قرآن پاک میں ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، کہ دو میں سے جو دوسرا تھا غار میں، جب کہ وہ دونوں تھے غار میں، تو دو میں سے دوسرے نے جب کہا اپنے ساتھی سے لا تحزن، کہ نہ گھبرائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے غار میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا میرے ساتھی نہ گھبراؤ، نہ غم کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ، سکون اتارا اس شخص پر۔ یہاں علیہ واحد کی ضمیر ہے، ایک شخص کی طرف اشارہ ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس جگہ مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، گھبرائیے نہیں۔ رب نے ان پر اپنی سکینہ اتارا، رب العالمین نے۔ اب یہاں پر اللہ حضرت ابوبکر صدیق کو دو میں سے دوسرا قرار دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو قرآن نے ذکر کیا کہ حضور نے انہیں اپنا ساتھی کہا، پھر فرمایا لا تحزن، پھر ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، معنا میں حضور اور سیدنا صدیق اکبر شامل ہیں۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے سکینہ اتارا ان پر، ان میں سے ایک پر، اس میں سے ایک سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، جس پر اللہ کی سکینہ اترے اور جس کے بارے میں حضور معنا کہہ کے جنہیں اپنے ساتھ شامل فرما لیں، اور رب جن کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اسے اپنے حبیب کا صاحب کہے، اور جن کے بارے میں اللہ گفتگو کرتے ہوئے کہے کہ دو میں سے دوسرا، پھر غار کا بھی ذکر ہے۔ ان ساری باتوں کو خدا کے لیے ذرا غیر جانبدار ہو کے سوچئے، کیا ایسی شخصیت کو یہ کہنا کہ وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے، یہ اندر ان کے اسلام کا یقین نہیں تھا، یا اندر سے حضور کے وفادار نہیں تھے؟ میں تاریخی حوالے سے پھر کسی دن گفتگو کروں گا، میں صرف اس وقت قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور صرف سمجھانے کے لیے۔ یاد رکھیے، آج اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، گزشتہ 40 سال میں جتنا ہمارا خون بہایا گیا ہے مسلمانوں کا، وہ اسی صورت ممکن ہو سکا ہے کہ جب ہمیں شیعہ سنی میں تفریق کر کے ہمیں لڑایا گیا، اور شیعہ سنی میں تفریق کرنے کے بعد کچھ گستاخوں نے جب اصحاب رسول پر ان گشت نمائی کی، ان پر تبرہ کیا، ان کو برا بھلا کہا، تو پھر سنیوں کی طرف سے اشتعال کی صورت میں ایک قتل و قتال کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ ایک فطرتی عمل ہے، ایک جذباتی عمل ہے کہ جب آپ اتنی بڑی شخصیت اور مقدس شخصیت کے بارے میں کم و بیش کہیں گے تو سن کے برداشت کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ہمیں شیعہ سنی کی تفریق کے بعد ہمیں آپس میں لڑایا گیا، اور اس لڑائی کا نتیجہ کس نے اٹھایا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور آج بھی شیعہ سنی لڑائی کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور آنے والے وقتوں میں بھی شیعہ سنی لڑائی سے فائدہ نہ ہمارے مذہب کو ہے، نہ ہمارے دین کو ہے، نہ ہمارے ملت کو ہے، نہ ہمارے ملک کو ہے۔ یہ جو خمیازہ آپ نے بھگتا گزشتہ 40 سال میں، کہ شام تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، یمن ختم ہو گیا، پوری عرب ریاستیں جو ہیں اس وقت وہ خطرات میں گھری ہوئی ہیں، پوری عرب ریاستیں جو ہیں اس وقت آپس میں کشیدگی ہے ان ملکوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، شیعہ اور سنی تفریق، اور اس پر لڑائی اور جھگڑے اور قتل و غارت، یہ سب اس کی وجہ ہے۔ ہم آپس میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے ہمارا علمی سفر رکا ہوا ہے، ہم آپس میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے ہمارا تحقیقی سفر رکا ہوا ہے، ہم آپس میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے ہم تسخیر کائنات اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف نہیں بڑھ پا رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے میں مصروف ہیں، اور وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کے، احادیث پڑھ کے، نعرہ تکبیر لگا کے۔
ایک گردن کاٹ رہا ہے کہ میں گستاخ صحابہ کی گردن کاٹ رہا ہوں، وہ گردن کٹواتے ہوئے نعرہ تکبیر لگاتا ہے کہ میں اہل بیت کا محب ہوں۔ خدا کے لیے اس لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اور وہ ختم کس طرح ہوگی کہ جب ہم بیٹھ کے سوچیں گے، سمجھیں گے، تحقیق کریں گے کہ حقیقت کیا ہے اور سچائی کیا ہے۔ جب بھی کفر نے ہمیں کمزور کرنا چاہا تو شیعہ سنی میں تقسیم کر کے کیا۔ اور میرے شیعہ بھائیوں کو یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو سیدنا ابو بکر اور عمر سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ اپنے تنازعات کا آغاز کرتے ہیں تو ان دو شخصیات سے، اختلافات کا آغاز کرتے ہیں تو ان دو شخصیات سے، تبرہ کا آغاز کرتے ہیں تو ان دو شخصیات سے، کم و بیش کہتے ہیں تو ان دو شخصیات کو، جن کے بارے میں اگر آپ غیر جانبدار ہو کے پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو خود اپنی اس سوچ پر تھوڑی دیر کے لیے پریشانی آپ کو ہوگی کہ جس شخصیت نے مردوں میں سب سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار کیا کلمہ شہادت پڑھ کے، اور پھر 13 سال مکہ کی مشقت والی زندگی میں حضور کے ساتھ رہا، پھر اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی پر قربان کرتے رہے، غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے رہے، پھر جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے رات اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ جب بھی بات کرتے ہیں گفتگو کا تو ان کے ایمان پر کرتے ہیں، ان کے یقین پر کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں کم و بیش بول کر آپ اپنے محبت اہل بیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو سوچنا ہوگا، خدا کے لیے سوچئے کہ ہم 14 صدیوں سے کس بند گلی میں ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں۔ آئیے اب میں آخری آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی میں شیعہ کتب سے صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے شیعہ بھائیوں کے ذہن میں کچھ تھوڑا سا سوچنے کا راستہ پیدا ہو۔ میں اپنے شیعہ بھائیوں کو یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت ہمیں دین نے سکھائی ہے، اور وہ کتنی سکھائی ہے کہ اپنا جان، مال، عزت، آبرو، اولاد سب ایک طرف، اور اہل بیت کے گلیوں میں پھرنے والا کتا اس کی عظمت زیادہ ہے، اس کی شان مسلمانوں میں بہت بڑی ہے۔ ہم اہل بیت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پیار کرتے ہیں ہم ان سے پیار کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو مدینہ کی فضاؤں سے پیار کرتے ہیں، مدینہ گلیوں پھرنے والے کتوں سے پیار کرتے ہیں، جانوروں سے پیار کرتے ہیں، مدینہ کی گلیوں کو چومتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جن کی نسبت ہو ان سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، تو جو حضور کا خون ہو ان سے کیوں نہیں ہم لوگ پیار کرتے ہوں گے؟ آپ اس مغالطے کو اپنے ذہن سے نکالیے کہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل بیت سے پیار نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرکزہ، آپ ان کے نام کو دیکھ لیں، احمد رضا ان کا نام ہے، امام رضا کی نسبت سے۔ ان کے آباء و اجداد میں نکی، تقی، یہ سارے نام موجود ہیں۔ نام اگر کوئی اپنے بچوں کا رکھتا ہے تو محبت کی بنیاد پر رکھتا ہے، تو ہم اہل سنت میں زیادہ اکثریت میں جو نام ہیں وہ اہل بیت کے ناموں میں سے نام ہیں۔ ہمارے ہاں حضرت فاطمہ کے نام پر، حضرت ختیجہ کے نام پر بے شمار بچیوں کے نام ہیں، اپنے بچوں کے نام حسن، حسین اور علی، لا تعداد اہل سنت کے بچوں کے یہ نام ہیں۔ آپ خدا کے لیے اہل سنت کی محبت اہل بیت کو ترازو میں رکھ کے ہر وقت نہ تولا کریں۔ جتنا آپ لوگ محبت کرتے ہیں اتنی ہی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہونا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اپنی جگہ دعویٰ کریں یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، اور ہم اپنی جگہ دعویٰ کریں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔
میں شیعہ کتابوں میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، صرف اپنے شیعہ بھائیوں کے ذہنوں کو تھوڑا سا متوجہ کرنے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شیعت کو چھوڑ کے سنی ہو جائیں، لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ شیعہ ہوتے ہوئے جہاں آپ کے دل کے ایک گوشے میں محبت اہل بیت ہے، وہاں دل کے دوسرے گوشے میں خلفاء الثلاثہ بالخصوص اور حضور کے صحابہ کا احترام اور محبت بھی پیدا کر لیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اہل بیت کو سفینہ نوح قرار دیا ہے کہ جو اس میں بیٹھے گا وہی بچے گا، جو نہیں بیٹھے گا تباہ ہو جائے گا، تو اسی پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو صحابہ ہیں وہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں، سفینے میں بیٹھ کر منزل پر وہی پہنچتا ہے جسے تاروں سے رہنمائی لینے کا طریقہ آتا ہو۔ تو حضور نے تو یہ دونوں حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ باقی رہی صحابہ میں درجات، تو وہ جو درجات آپ بیان کرتے ہیں وہ اہل سنت میں بھی درجات ہیں کہ جو مکہ میں مسلمان ہوئے ان کا درجہ زیادہ ہے، جو مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انصار ایمان لے ان کا درجہ زیادہ ہے، جو بدر میں تھے ان کا درجہ زیادہ ہے، جو احد میں، خندق میں، تبوک میں تھے ان کا درجہ زیادہ ہے، جو بیعت رضوان میں تھے ان کا درجہ زیادہ ہے، جو گھروں میں بیٹھے رہے ان کے مقابلے میں جو جنگوں میں جا کے شرکت کرتے رہے ان کا درجہ زیادہ ہے۔ یہ صحابہ کرام میں جو درجات کی بات ہے یہ کوئی آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو قرآن کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھے جو جس قدر جس نے زیادہ قربانی دی اور جتنا صحبت میں رہا، جتنا اثار و قربانی وہ کرتا رہا، اس کے درجہ اتنا ہی زیادہ ہے، اس کی شان اتنی ہی زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر خود قرآن نے سورۃ الحجرات میں کہا ہے، صحابہ ہی تھے نا وہ جو فتح مکہ پر تھے، ان کو قرآن نے کہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ یہ جو اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ ابھی اپنے آپ کو مومن نہ کہو، مسلم کہو۔ کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا پورے جزیرۃ العرب میں، تو آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، تو مسلمان ہیں، لیکن ابھی ایمان کا درجہ اس وقت نصیب ہوگا کہ جب آپ اسلام کی حقانیت کو سمجھیں گے، پرکھیں گے، اس کے لیے قربانیاں دیں گے، اس کے لیے جہاد کریں گے، اس کے لیے اپنے جان مال سب کچھ قربان کریں گے، تو اس کے بعد وہ درجہ آئے گا۔ اب یہ قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن اس آیت کو بنیاد بنا کے آپ اگر قرون اولیٰ کے جو صحابہ ہیں ان پر ہاتھ ڈالیں گے اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق پر ہاتھ ڈالیں گے، تو یہ راستہ امت مسلمہ کی فلاح کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ امت مسلمہ کی بہبود کا راستہ نہیں ہے۔ آپ اگر امت مسلمہ کی خیر خواہ ہیں تو پھر آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام اتنا ہی کرنا ہوگا کہ جتنا کہ آپ احترام پیغمبر اعظم کا کرتے ہیں، جتنا کہ آپ احترام مولا علی کا کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے احترام کے بغیر آپ یہ چاہیں کہ آپ امت میں وحدت پیدا کر لیں گے، آپ یہ چاہیں کہ آپ مسلمانوں کو ایک کر لیں گے، آپ یہ چاہیں کہ آپ امت مسلمہ کو ایک کر کے استعماری قوتوں سے آپ ٹکرا سکیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سب سے پہلے امت مسلمہ میں اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام اور تقدس اور پیار اور محبت اور عشق اپنے دل میں پیدا کیجئے، اور بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہم سب اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ میں آخری حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں آیت ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ہم اہل سنت کے ہاں یہ آیت بڑی مشہور ہے کہ ایک وہ شخصیت جو صدق لائی اور ایک وہ شخصیت جس نے اس صدق کی تصدیق کی۔ صدق لانے والی ذات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جس نے اس صدق کی، سچائی کی تصدیق کی، ہم اہل سنت اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر لیتے ہیں، اور یہ دونوں متقین تقوی کے مقام پر ہیں۔ یہ تو اہل سنت کی تفسیر ہے۔ اب آئیے شیعہ مذہب کی ایک بڑی مستند تفسیر ہے مجمع البیان، اس میں اس آیت کے تحت جو منقول ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا
قسم ہے مجھے اس رب کی جس نے سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. رسول بنا کے جس ذات نے بھیجا میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رسالت کی تصدیق کرائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رسالت کی تصدیق کرائی. یہ مولا علی کا فرمان ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس ذات کی جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور میں قسم اٹھاتا ہوں اس ذات کی جس ذات نے رسالت محمدیہ کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق سے کرائی. یہ مولا علی کا فرمان ہے. جب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو صاحب تفسیر مجمع البیان فرماتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت اتری والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. یہ شیعہ کتب کی حوالہ ہے جس میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ جب مولا علی کے زبان سے یہ لفظ نکلے تو ان الفاظ کے نکلنے کے بعد اللہ کو مولا علی کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ رب نے اسے اس الفاظ کے مفہوم کو قرآن کی آیت میں سمو کر قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا. یہ مجمع البیان یہ شیعہ علماء کی تفسیر ہے. میں پورے یقین سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے الحاد کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہونا ہے. جو خدا کے منکر ہیں، جو خالق کے منکر ہیں، جو نبوت و رسالت کے منکر ہیں، جو مرنے کے بعد اٹھنے کی زندگی کے منکر ہیں، جو جنت و دوزخ کے منکر ہیں، جو قیامت کے منکر ہیں، آپ لوگوں کو اور ہمیں ان کے خلاف جہاد اس معنوں میں کرنا ہے کہ انہیں یہ حقیقتیں سمجھانی ہیں کہ الحاد چھوڑو اور مذہب کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، رب کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ. مرنے کے بعد اٹھنے کی زندگی کا یقین پیدا کرو، قبر میں حساب و کتاب پر یقین پیدا کرو، میدان حشر میں حساب پر یقین پیدا کرو، قیامت کے دن حساب پر یقین پیدا کرو، جنت و دوزخ پر یقین پیدا کرو. ہم مذہب پر یقین رکھنے والے لوگ اگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو اس سے ملحدین کو راستہ ملے گا، اور وہ ہماری انہی لڑائیوں کا حوالہ دے دے کے ہماری نوجوان نسل کو ایمان اور یقین سے بالکل محروم کرتی جا رہی ہیں. آپ یورپ جائیے، امریکہ جائیے، آسٹریلیا جائیے، کینیڈا جائیے، آپ دیکھیے وہاں مسلمان جو نوجوان ہیں ان کا دور دور تک اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ الجھے ہوئے ہیں. وہ کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جو منبر و محراب کے وارث تھے، ہم ان کے ذہنوں کو سلجھانے کی بجائے ہم تو آپس میں لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہیں. اور اس مذہب کے اندر، اس دین کے اندر کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور دین کے لیے جس شخصیت کے بارے میں پوری امت متفق ہے کہ مردوں میں جس نے سب سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اگر ہم انہی کے ایمان پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیں گے تو مل کے کیسے بیٹھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ مجھے خوشی ہوتی ہے آج اس دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں، بعض معتدل مزاج شیعہ علماء اس حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں. اور میں ان شیعہ ذاکروں سے اور واعظوں سے، خطیبوں سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کرو کہ امت مسلمہ میں 90% لوگوں کے، مسلمانوں کے ایمان کی دھڑکن سیدنا صدیق اکبر ہے. 90% مسلمان اپنا سر عقیدت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر جھکا دیتے ہیں. 90% مسلمان
سیدنا صدیق اکبر کی اثار و قربانیوں کو بیان کر کے اشک بار ہوتے ہیں۔ 90% مسلمان کلمہ گو عالم اسلام میں، پوری دنیا میں 90% مسلمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کا وفادار سمجھتے ہیں، جانثار سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں، صحابی سمجھتے ہیں، بھائی سمجھتے ہیں، سسر سمجھتے ہیں۔ 90% مسلمانوں کی دل آزاری کر کے آپ یہ چاہیں کہ ہم امت میں اتحاد پیدا کر لیں گے اور ہم مل کر عالم کفر سے ٹکرائیں گے، ہم استعماری طاقتوں کو سبق سکھائیں گے اور دنیا میں اور آخرت میں ترقی کریں گے اور عروج پائیں گے، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ خدا کے لیے سوچئے 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 اور باز آئیے ان رویوں سے کہ جن رویوں سے امت مسلمہ کے 90% لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ میری آج کی اس گفتگو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، صرف مقصد ایک ہے کہ ہم کیوں اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم خلفائے ثلاثہ اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیتے ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی تو اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کر دی، اور خود مولا علی نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، اور مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے اور رسالت کی تصدیق سیدنا ابو بکر صدیق سے کرائی۔ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے لیے چند جملے ہی کافی ہوتے ہیں، چند حوالے ہی کافی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے اہل سنت کی کتابوں سے کافی حوالے اور شیعہ مسلک کی ایک معتبر تفسیر سے صرف ایک حوالہ دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم لوگ اپنے رویوں میں مثبت تبدیلی لائیں گے، اپنے رویوں میں پیار لائیں گے، اپنے رویوں میں احترام لائیں گے۔ یارو اسلام تو یہ کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تم کسی کے معبود باطل کو گالی نہ دو، کہیں وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دے دے۔ تو یہ مذہب کی یہ تھیوری میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ مسلمان بھی کہلائیں، مومن بھی کہلائیں، اور پھر امت مسلمہ کے 90% لوگوں کی دل آزاری کا سبب بھی بنے۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے، ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ مسلمانوں پر اور مذہب کے پیروکاروں پر بڑے مشکل حالات ہیں، اور اگر ہم نے اپنے رویوں کو نہ بدلا تو ان مشکلات میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ آج میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی، انشاءاللہ بڑی جلد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اہل سنت اور شیعہ کتب سے آپ کے سامنے میں بات کروں گا، صرف اس لیے کہ ہم شیعہ سنی ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ہمیں اصحاب رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے، اور جو لڑائی جھگڑے جو تاریخ ہے اس تاریخ کے رتب و یابس میں اپنے آپ کو نہ الجھائیے، قرآن کی خالص روشنی کی طرف آئیے۔ اگر آپ قرآن کی خالص روشنی کی طرف آئیں گے تو ضرور ہدایت پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے، حضور کی آل کی غلامی کا پٹہ ہمیں گلے میں ڈالنا نصیب فرمائے، اور حضور کے صحابہ سے ہمیں عقیدت اور احترام و تقدس کا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔